بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکومت نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی کہ کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک پیش ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اگینسٹ، تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور ایک اس کا حصہ کم از کم جو کہ انہوں نے خود ظاہر ہے پبلک کر رہے ہیں وہ اس کو، اور اس کا کیا مقصد ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوں گی وہ جو چاہیں گے کہ وہ پبلک نہ ہوں۔ تو جو چیز پبلک کی اس کے مطابق وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی جو جب سیشن جب کال کیا جائے گا اس کے لیے، اور جس میں یہ جو تحریک جو ہے عدم اعتماد کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اس کے لیے جب وہ موو کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن وہاں پہ دیے جاتے ہیں، ممبرز جو ہیں وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ مطلب ہے کہ تقریریں بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ جو بھی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ڈیسائیڈ کیا گورنمنٹ نے کہ جی اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہوں گے، تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہوں گے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اس میں جو اونس ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہے اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اپوزیشن کی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کو 172 جو نمبر ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ 172 نمبر پورا کر لے گی تو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ ناکام ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں جو اسٹریٹجی مطلب ہے کہ اناؤنس کی انہوں نے وہ اس طرح سے ہے، بیکاز میں کچھ چینلز کے اوپر سن رہا تھا جو حکومت کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اور اسد عمر صاحب کو سن رہا تھا، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ جی وہ چیئرمین جو ہے مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خط لکھیں گے، اور خط لکھیں گے جو اسپیکر کو بھی جائے گا، اور پھر جتنے بھی اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ایم این ایز ہیں، ان کو ڈائریکشن دی جائے گی کہ آپ نے اس سیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، اور اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تو اس کو تصور کیا جائے گا کہ جیسے آپ نے ڈائسینڈ کیا، اور پھر آپ کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جائے گا آئین کے تحت کہ جی آپ کو ڈی سیٹ کیوں نہ کیا جائے، آپ کو ڈسکوالیفائی کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ڈائسینڈ کیا اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ایک اس سیشن میں جو کہ نو کانفیڈنس نو ٹرسٹ جو موو ہے اس کے اوپر جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، اس بارے میں ظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ کی ہے اسٹریٹجی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن جو انٹرپریٹیشن حکومت دے رہی ہے اس کے بارے میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ آئین کے تحت آپ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو اسمبلی میں جانے سے نہیں روک سکتے، کسی بھی قسم کی ڈائریکشن اگر ہو، ایون پرائم منسٹر کی ڈائریکشن ہو، پارٹی کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہو، یا ان کا پارلیمانی لیڈر ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی اپنے ممبرز کو یہ ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جی آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا، یا آپ نے سینٹ میں نہیں جانا، یا آپ نے پروونشل اسمبلیز میں نہیں جانا، تو اس قسم کی ڈائریکشن کے اوپر پابندی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی پابندی اس قسم کی پابندی کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس سے اس کی ممبرشپ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا آپ نقصان نہیں کر سکتے، اس کی آپ ڈی سیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ چونکہ مسئلہ یہاں پہ نو ٹرسٹ کا ہے، اور جب تک آپ مطلب ہے کہ کوئی بھی ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ کا وہاں پہ جا سکتا ہے اس سیشن کے دوران، اور وہ اس وقت تک آئین کی اس شک کی جس کے مطابق اگر وہ مطلب ہے کہ اپنے پرائم منسٹر ہے، اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اگر وہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ایکٹ نہ کر لے، جب تک کہ وہ جرم جو ہے، جو وائلیشن جو ہے، وہ وائلیشن اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ اور وہ وائلیشن کب سرزد ہوگی؟ وہ اس وقت سرزد ہوگی کہ جس وقت ووٹنگ ہوگی، اور اس ووٹنگ میں اگر جو ہے جو پی ٹی آئی کا کوئی بھی ممبر ہے وہ اس نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس جرم کیے جانے کے بعد، اس وائلیشن کے بعد اس کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جا سکتا ہے آئین کے تحت، اس سے پہلے نہیں پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایون اگر کوئی اناؤنس بھی کر دے کہ جی میں جاؤں گا اور میں نے ووٹ ڈالنا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ اس کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ پروسیڈنگ اس وقت سٹارٹ ہوگی جب کہ وہ ووٹ ڈال دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے
کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جی چونکہ اسپیکر ظاہر ہے نیشنل اسمبلی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، سارجنٹ آف آرم بھی ان کے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے گی مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے حدود کے اندر اور ایون پارلیمنٹ سے باہر بھی کہ کم از کم جو حکومت کے ممبران اسمبلی ہیں، جو پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی ہیں، ان کو کچھ بھی ہو ان کو پارلیمنٹ کے اندر، ان کو اسمبلی ہال کے اندر آنے سے روکا جائے. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے، اور جو کہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ اللیگل ہے، اس کی قانونی اس کا کوئی جواز نہیں. اور اگر فرض کریں کہ اس طرح کی چیز روکی جاتی ہے، اس طرح کی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور فرض کریں کہ 1 2 3 4 یعنی جتنا بھی فرض کریں کہ کوئی تھوڑا سا نمبر اپوزیشن کا کم ہوتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کے جن لوگوں نے ان سے کمٹ کیا پی ٹی آئی کے، وہ اگر آ رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس سارے کیس کو لے کے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، اپوزیشن سپریم کورٹ جائے گی، اور پھر یہ قانونی جنگ ہوگی. اور لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس قسم کی ہوئی تو یہ جو قانونی جو جنگ ہوگی یہ کوئی اتنا لمبی نہیں ہوگی، اس کے اوپر بھی فیصلہ جلد ہی آ سکتا ہے. اور وہ اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر کے اگینسٹ ہی ہوگا یا گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوگا کہ آپ کسی بھی ممبر کو اسمبلی کے اندر جانے سے نہیں روک سکتے. اور وہی والی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وائلیشن اس وقت ہوگی کہ جس وقت کہ وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو چکا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا، یا وہ وائلیشن ہو چکی ہوگی، اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک تو خیر یہ تو باقی ادروائز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ظاہر ہے ہر قسم کی ہو رہی ہیں. اپوزیشن کے لوگ بھی ایکٹیو ہیں، پرائم منسٹر بھی ایکٹیو ہیں. پرائم منسٹر کراچی گئے، انہوں نے ایم کیو ایم کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا پہلی دفعہ دورہ کیا اپنے دور حکومت میں، اور صرف 10 منٹ کی وہاں پہ ان کی بات چیت وہاں پہ ہوئی. نہ انہوں نے پھر جو پتہ لگا بعد میں، حالانکہ کلیم آلدو شاہ محمود قریشی صاحب نے کلیم کیا کہ جی ایم کیو ایم نے ان کو سپورٹ کیا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور لیکن اس قسم کی کوئی بات ہی وہاں پہ نہیں ہوئی. جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے، عامر خان صاحب نے جو بعد میں پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ نہ تو عدم اعتماد کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور نہ ہم نے بات کی، نہ انہوں نے ہماری سپورٹ مانگی، اور نہ ہم نے ان کو اپنی سپورٹ جو ہے وہ آفر کی. تو اس لحاظ سے پھر بعد میں ظاہر جو اسپیچ کی پرائم منسٹر نے وہاں پہ تقریر کی، تو تقریر کو سن کے ایسے لگا کہ جیسے ظاہر ہے ایک پریشر ہے عمران خان صاحب کے اوپر، لیکن ظاہر ہے جو ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن جس قسم کا ان کا خطاب تھا، جس قسم کی ان کی سلیکشن آف ورڈز تھے، تو اس سے لگا کہ نہیں وہ ظاہر ہے پریشان ہیں. اور پھر وہ غصے میں پھر بولے، اور اپوزیشن کے لوگوں کے متعلق پھر جس طرح کے بوٹ پالشیا اور پھر فضلو اور اس طرح کی باتیں جو انفارچونیٹلی جو نہیں کرنی چاہیے پرائم منسٹر کو، بلکہ کسی بھی لیڈر کو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ انہوں نے دوبارہ کی. دوسری طرف یہ ہے کہ جی جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ویلاگ میں کہ جی علیم خان پہنچ چکے ہیں لنڈن، اور ان کی جہانگیر ترین صاحب سے میٹنگ ہونی ہے. اور اب پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کس قسم کی ان کی میٹنگ کے بعد کیا اناؤنسمنٹ آتی ہے. تو ابھی جو باقی جو ہے پوزیشنز، ظاہر ہے ایک بات تو یہ بات کلیئر ہو چکی کہ جو پی ٹی آئی کے اندر 2 3 دھڑے سامنے آ چکے، اور وہ حکومت سے ظاہر ہے ناراض ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ایز سچ کسی بھی اس گروپ میں اپوزیشن کے حق میں، یعنی کہ نو ٹرسٹ کے حق میں، یا عمران خان صاحب کے خلاف جانے کے لیے اس نو ٹرسٹ میں، مطلب ہے کہ ان کے عمران خان صاحب کے خلاف جانے کے لیے انہوں نے ابھی تک کسی نے اناؤنسمنٹ نہیں کی. اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے جتنے بھی الائز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، بے شک وہ پی ایم ایل کیو ہو، بے شک وہ ایم کیو ایم ہو، بے شک وہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک جی ڈی اے الائنس ہو، باپ ہو، یا جتنے بھی مختلف جو ان کے الائز ہیں، سب کے سب کا یہی حال ہے کہ وہ بھی حکومت کے متعلق جب ان سے بات کریں تو کوئی اتنا خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یا ان کے لیے سپورٹ کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپشنز کھلے ہیں. سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن والوں سے مل رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اس بارے میں اپوزیشن کے بارے میں پی ایم ایل کیو کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اب ایم کیو ایم کی میٹنگ بلکہ میرا خیال ہے آج ہی آصف علی زرداری صاحب سے
ہونے جا رہی ہے، تو اس کے بعد وہ اگر حکومت کے بارے میں یہ نہیں کر رہے کہ جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے، تو اپوزیشن کے بارے میں بھی ابھی ان کا مطلب ہے کہ کلیئر ڈیسیژن نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے. بہت سی چیزیں ابھی اس لحاظ سے کلیئر نہیں ہیں، لیکن یہ سچویشن اگر چیلنجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جی وہ کس طریقے سے ظاہر ہے ان کے پارٹی کے اندر بہت بڑا اپیرنٹلی بہت سپرٹ آ چکے ہیں اور نئے سے نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، تو کس طرح سے وہ سیکیور کریں گے اپنے لوگوں کے کہ وہ ان کے خلاف ووٹ جا کے نہ دیں. ایون بے شک ان کا نمبر 10 بھی لوگ ہوں، آدھو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 20 سے اوپر نمبر ہے ان کا اس قسم کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کا، لیکن ایک طرف تو یہ کہ ان کو کیسے سیکیور کیا جائے اور کس طریقے سے جو ان کے الائز ہیں جتنے بھی جو ان کے اتحادی ہیں ان کو کس طریقے سے مطمئن کیا جائے. اگر ایک طرف یہ چیلنج ہے تو دوسری طرف چیلنج اپوزیشن کے لیے ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ انشور کریں گے کہ جی کم از کم 172 لوگوں کو جس دن یہ ووٹنگ ہوگی اس کے لیے پہنچایا جائے اسمبلی کے اندر، تاکہ وہ اپنی میجورٹی وہاں پہ پروو کریں اور پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ مطلب ان کے خلاف نو ٹرسٹ جو موشن ہے ان کو عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنائیں. تو یہ اب دیکھنے کا ہے، اور یہ کب ہوگی اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ تو اسپیکر صاحب کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ جلدی کریں اور یہ مطلب ہے کہ جلد ہی یہ کر دیں. تو اب دیکھیں کہ یہ کام جلد ہوتا ہے یا اس کو اس مہینے کے آخر تک کھینچا جائے گا. اس کے بارے میں ابھی ظاہر ہے ایک چیز یہ سامنے، اور یہ فیصلہ انٹائرلی گورنمنٹ اور اسپیکر نے کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.